سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر آئے تھے۔ رامس نے گولڈ کا ایک خوبصورت سا بریسلیٹ گفٹ کیا تھا، پھولوں کے گجرے پہنائے تھے۔ وہ دونوں ہلکا پھلکا میوزک انجوائے کرتے، ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں شیئر کرتے، خوشگوار لمحوں کی زد میں تھے۔ انایا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے باہر دیکھتی رامس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کے یکدم خاموش ہونے پر اس نے پلٹ کر رامس کی طرف دیکھا۔ اس کے تاثرات انایا کو حیران پریشان کر گئے تھے۔ "آر یو اوکے؟" اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر استفسار کرتے اس کی آواز بھرا گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دو بار ایسے ہو چکا تھا جب اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی۔ "پتہ نہیں یار"، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ گاڑی سڑک کے کنارے روک کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ انایا نے بھی اس کی تقلید کی، پانی کی بوتل کھول کر اسے دیتے وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ "میں گھر میں کال کروں کسی کو؟" وہ رو دینے کو تھی۔ "نہیں، چلتے ہیں، بیٹھو گاڑی میں۔" اس کا خوشگوار لہجہ بیزاری میں بدل چکا تھا۔ گھر تک کے سفر میں اس نے انتہائی تیز ڈرائیونگ کی تھی، 2 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ انایا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، اس کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ "رامس"، وہ دبا دبا چیخی تھی، لیکن وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھا۔ گاڑی پورچ میں لا کر کھڑی کرتے وہ اسے دیکھے بنا اندر چلا گیا تھا۔ وہ ساکت سی وہیں بیٹھی رہی تھی، ساری خوبصورتی جیسے ان چند منٹوں نے نگل لی تھی۔ "کیا ہوا صاحبزادے، آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہے کیا؟" اخبار پڑھتے مرتضیٰ صاحب نے فکر مندی سے رامس کو دیکھا، جو ان کے قریب ہی صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ "موڈ نہیں ہے آج جانے کا"، بیزار لہجے میں کہے جملے پر انہیں اخبار چھوڑ کر رامس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ رات کے واقعے کے بارے میں بھی انایا بتا چکی تھی۔ اس کا سوجا ناک، ماتھے پر ابھرتا گومڑ ان دونوں کے بہت سے اندیشوں کے حوالے کر گیا تھا۔ وہ انایا کے لیے بے حد حساس تھا، اور اب اس کا یہ رویہ، جس سے انایا تکلیف سے گزری تھی، ہرگز نظر انداز کیا جانے والا نہیں تھا۔ "میں دانیال سے کہتا ہوں کسی اچھے ڈاکٹر کا تو بتائے، اب 5 بجے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ دانیال نے ٹائم لیا ہوا ہے۔" وہ موبائل اٹھا کر دانیال کا نمبر ملانے لگے تھے جب رامس نے بتایا۔ وہ تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ ہی نہیں، آنکھیں بھی تھکن زدہ تھیں۔ "چلو دیکھ آتے ہیں ڈاکٹر کو ابھی۔ ویسے مجھے پتہ ہے ہوا کچھ نہیں میرے بیٹے کو، نئی شادی ہے نا، اس لیے چھٹی کرنے کے بہانے ہیں سارے۔" انہوں نے چائے لے کر آتی انایا اور اسے بیک وقت چھیڑا تھا۔ اسے دیکھ کر رامس بے حد ندامت محسوس ہوئی تھی۔ "انایا بیٹی، اب آپ یہ چائے اپنے ان کے ساتھ بیٹھ کر پئیں، میں ذرا اپنی بیگم کو دیکھ لوں۔" وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتے لاؤنج سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے انایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ "آئی ایم سوری، ریئلی سوری آنی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور میں اس کیفیت میں تمہیں بھی ہرٹ کر جاتا ہوں۔" وہ شرمندہ لہجے میں معذرت کر رہا تھا۔ اپنے اس رویے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، ایک بیزاری کی سی کیفیت تھی جو دل و دماغ سے چمٹ گئی تھی۔ "کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔" نرمی سے کہتے اس نے موضوع گفتگو بدل دیا تھا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کسی حد تک اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔ اس گھر کی ہر صبح بڑی مصروف ہوا کرتی تھی۔ معیز اپنی تینوں چھوٹی بہنوں کو ڈراپ کرتے پھر خود آفس جاتا تھا، اس لیے وہ چاروں ہی خاصی جلدی میں ہوتے تھے۔ ہانیہ کی صبح جو اذانوں کے ساتھ ہوتی تو پھر سارا دن ہی بے حد مصروف گزر جاتا تھا۔ جاب کی اجازت معیز نے نہیں دی تھی، اس لیے گھر میں ہی شام کو کچھ بچے ٹیوشن کے لیے آ جاتے تھے۔ ماں باپ کے گھر میں نبوں سے نکلنے والی ہر خواہش فوراً پوری ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ خواہشات کو لبوں پر روکنے کے فن سے آشنا ہو رہی تھی۔ لیکن وہ خوش تھی۔ شادی سے پہلے معیز صرف ایک کزن تھا، جس سے بات صرف سلام دعا تک محدود رہی تھی، لیکن اب جیسے ساری ہوئی خوشی اس کی ذات سے منسوب تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مطمئن اور مگن تھی، لیکن اب کچھ تھا جو اس کے اندر کو بدل رہا تھا، اس کے سکون کو بے سکونی میں بدل رہا تھا۔
آج ان دونوں کی عنایہ کے محکمے میں دعوت تھی۔ فروغ بھائی اور عامر تو سیاسی بحث میں مصروف تھے۔ وہ اکتا کر بھابھی کے پاس کچن میں چلی آئی تھی۔ میں آپ کی کوئی مدد کروں؟